تیری آنکھیں تو کرتی تھی ہمارے دل پر تیر چلانے کا کام، مگر تم نے چہرے سے پردہ ہٹا کر دل کی دنیا ہلا ڈالی۔ وعلیکم السلام، زید اور مریم نے جواب دیا۔ بہت مبارک ہو نکاح کی بھائی اور بھابھی۔ علیزہ نے آنکھوں میں شرارت کے کر بیگم کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ یار مبارک بہنا، زید نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زید، یہ میری بچپن کی دوست اور میری بیسٹ بہن ہے۔ مریم نے تعارف کروایا۔ اور آپ بہت پیاری ہیں پیاری بہن ہیں۔ شکریہ بھائی، علیزہ مسکرا دی۔ ہائے اللہ، لالی کتنی پیاری لگ رہی ہو، مریم نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چٹاچٹ علیزہ کی گال چوم لیے، جس سے وہ بیچاری شرما گئی۔ کتنی بار بولا ہے یہ حرکت نہ کیا کرو۔ علیزہ نے گھور کر مریم کو دیکھا۔ اوئے ہوئے لالی، تم تو شرما رہی ہو۔ یار میں تو لڑکی ہوں، مریم سے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ علیزہ بغیر اسے جواب دیے اسٹیج سے ہی اتر گئی۔ علیزہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آئی تو عائشہ اور ارم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئیں۔ لالی یار بات تو سنو، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ عائشہ نے علیزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے بات مت کرو، علیزہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سوری، اچھا نا، ایم سو سوری، اب نہیں کرتی، بس اپنا موڈ ٹھیک کر لو، چلو آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے چلی گئی، جبکہ علیزہ کافی دیر سے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ آگے پیچھے دیکھتی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا، دیکھا تو عمر کی کال تھی۔ عائشہ باہر، عمر آیا ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں، تم ادھر ہی رکو۔ علیزہ نے عائشہ سے بولتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مقدم جو بار بار بے خود سار ہو رہا تھا، نظر بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہی تھی اور کچھ سب لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتا۔ وہ بلیک تھری پیس میں ایک ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے، اپنے تمام وجاہت کے لیے محفل کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مقدم نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور وہاں سے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ علیزہ باہر آئی تو عمر سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ ہیلو باربی گرل، عمر نے بہت محبت سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو مائی ہینڈسم بوائے، علیزہ نے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بلو تھری پیس میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ علیزہ نے عمر کے گلے لگتے ہوئے کہا اور عمر مسکرا دیا۔ میری بہن آج کتنی پیاری لگ رہی ہے، کہاں سے لی یہ تھوڑی دیر کے لیے کرائے پہ یہ خوبصورت چہرہ، عمر نے شرارت سے کہا۔ عمر کی پہلی بات پر تو علیزہ کھل ہی اٹھی اور اگلی بات پر غصے سے عمر کو گھورنے لگی۔ عمر تم بہت بدتمیز ہو، آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، علیزہ نے کہہ کر واپس قدم اندر کی جانب بڑھانے شروع کر دیے، لیکن عمر سامنے آ گیا۔ ارے میری چھوٹی سی بہن، یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ عمر نے علیزہ کے سامنے گلاب کے گجرے رکھے، اسے دیکھ کر وہ خوش ہی ہو گئی۔ ہائے اللہ، یہ میرے لیے؟ علیزہ نے چہ کر پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے لیے لایا، پہنا دو۔ علیزہ نے فوراً اپنی دونوں کلائیاں آگے کی اور عمر نے مسکراتے ہوئے گجرے پہنا دیے اور اپنے بازو آگے کیے، جسے علیزہ نے ہنستے ہوئے تھام لیا اور عمر کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ مقدم باہر آیا تو سامنے دیکھا جہاں علیزہ ایک لڑکے کے گلے مل رہی تھی، پھر وہ لڑکا اسے گجرے پہنا رہا تھا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کے مقدم آنکھیں لال انگارہ بن گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنا غصہ آ رہا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، اس لڑکی نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، پھر اسے اتنی وحشت کیوں ہو رہی تھی؟ جی چاہ رہا تھا اس لڑکے کو فنا کر دے، مگر اس کا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے ہی اس نے واپس قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ علیزہ عمر کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو سامنے سے عائشہ آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم عمر، کیسے ہو؟ عائشہ نے عمر سے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک، اپنی سنائیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، جواب دے کر عمر کی جانب دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک، جواب دے کر عمر کی جانب دیکھا تو عمر نے بھی اسی وقت عائشہ کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، عائشہ نے فوراً نظریں جھکا دی۔ علیزہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ ان دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کی پسندیدگی دیکھ چکی تھی اور اسے یہ پتا تھا کہ اس کی نالائق دوست اور بھائی کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے۔ چلو تمہیں مریم کے شوہر سے ملواتی ہوں، وہ بولتی عمر کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لے آئی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو نکاح کی، عمر نے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ بہت شکریہ، دونوں مسکرا دیے۔ عائشہ مزمل بھابی نہیں آئی کیا؟ علیزہ نے عائشہ سے مریم کی بھابی کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، دیکھ تو نہیں رہی، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی بچے کی آواز سنائی دی۔ علیزہ نے فوراً مڑ کر دیکھا تو اس کی جانب وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ لالی لالی، علیزہ گھنٹوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ وہ دوڑ کر علیزہ کے گلے لگ گیا۔ لالی کی جان کیسے ہو آپ؟ علیزہ نے بہت پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں لالی، ماں نے فوراً جواب دیا۔ علیزہ اس لیے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ گئی، یہ دھیان دیے بغیر کہ اس کے سامنے ہی مقدم بیٹھا ہے۔ تم چپ کو الفی، اٹھو یہاں سے، فضول میں میری لالی کے ساتھ چپکے جا رہے ہو، عائشہ نے غور کر ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ اور علیزہ کے گلے میں بازو ڈال کر زور سے گلے لگ گیا، جیسے ابھی کوئی اسے چھین لے گا۔ علیزہ کو اس کی حرکت پر قہقہ لگا کر ہنسی اور مقدم جو بہت غور سے علیزہ کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہنسنے پر مبہوت سا ہو گیا۔ ہنسنے سے اس کے ہونٹوں کے پاس پڑنے والے ڈمپل اور ان آنکھوں میں بڑھتی ہوئی چمک وہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی اس کا دھیان اس کے ہاتھ پر کی گئی پٹی پر گیا۔ لالی آپ میری ہو نا؟ ماں نے علیزہ سے پوچھا۔ تم چپ کرو، چپ کو الفی، لالی بس میری ہے، عائشہ بھی برابر کا بولی۔ یار کیا ہو گیا، بچہ ہے یہ، آپ فکر نہ کرو لالی، بس آپ کی ہی ہے۔
علیزہ نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے مان نے چٹاچٹ علیزہ کے گال چوم لیے۔ لو یوں لالی، مان نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی بچوں اٹھو یہاں سے، میری بہن کو چھوڑو، عمر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ مقسم نے اسے بہن کہنے پر بہت غور کیا اور تھوڑی دیر پہلے آنے والی سوچ پہ خود کو سو سلواتیں سنائی۔ لالی آپ مجھ سے شادی کر لو، پھر ہم روز ملیں گے اور یہ لوگ جیلس سے ہوں گے جیسے اب ہو رہے ہیں۔ مان کی بات پر عائشہ اور عمر ہانکوں کی طرح منہ کھولے اور اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کو دیکھنے لگے۔ اوئے تمہیں شرم نہیں آتی، میرے سامنے میری بہن پر ٹڑک چڑھ رہے ہو؟ عمر نے گھورتے ہوئے مان کو بولا۔ اور نہیں تو کیا بچہ ہے، اور باتیں سنو۔ عائشہ نے بھی عمر کا ساتھ دیا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو، تم لوگ چھوٹے بچے سے جیلس ہو رہے ہو؟ علیزہ نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ لالی آپ میری ہو نا؟ مان نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں جی میری جان، میں تو اپنے مان کی ہی ہوں، علیزہ نے ہنستے ہوئے گال چوم کر کہا۔ مقسم حیران تھا اس بچے کے ٹھڑک پر۔ یار اب گھر چلے، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، علیزہ مریم سے ملتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر تک جاتے ہیں؟ نہیں بہت دیر ہو چکی ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ علیزہ مریم سے مل کر عمر کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئی اور کسی کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ مقسم گھر آیا اور ملازمہ کو چائے لانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو سامنے ٹیبل پر چائے کا کپ پڑا تھا۔ اٹھا کر وہ بالکنی میں آ گیا اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ مقسم نے اپنی آنکھیں بند کی تو سامنے فرید پیکر کا چہرہ تھا۔ مقسم کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی اور وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا مرد آج ایک لڑکی کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ مقسم نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اس لڑکی کی ساری معلومات چاہیے۔ داد اپنی بات کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا اور چائے ختم کر کے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ سوچوں کا مرکز بھرے علیزہ تھی، جانے کتنی ہی دیر اپنی سوچوں میں گزر گئی۔ ہوش تو تب آیا جب فون رنگ ہوا۔ ہاں بولو داد۔ سر لڑکی کا نام علیزہ سردار شاہ ہے، یہ 4 بھائی بہن ہیں، ان کے 4 بھائی ہیں، یہ اپنے بھائیوں سے سب سے بڑی ہے، 20 سال عمر ہے اور BA مکمل کیا ہے ابھی۔ باقی آپ کو مکمل ڈیٹیل اور کچھ تصویریں بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ کہہ کر مقسم نے فون بند کر دیا۔ مقسم نے واٹس ایپ ان کی اور داد کی بھیجی گئی نوٹیفکیشن کھولی تو سامنے کچھ تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں وہ اپنے 4 بھائیوں اور ماما بابا کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں وہی کشش لیے جس سے وہ اس پتھر دل انسان کو اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ علیزہ سرگوشی نما آواز میں نام لیا تو بریسلیٹ پر ایک کا مطلب سمجھ آیا اور مسکرا دیا۔ تو مس علیزہ سردار، آپ میرے حواسوں پر قبضہ کر کے اچھا نہیں کر رہی۔ علیزہ کی تصویر دیکھ کر بولا جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ ایک ستم یہ کہ اس نے ابھی تک مقدم کو دیکھا نہیں تھا اور دوسرا ستم یہ کہ وہ اس کی آنکھوں کا دیوانہ بنا بیٹھا تھا۔ اگر وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا۔ مقدم کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ ایک بار وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھے۔ اپنی ہی سوچوں کے ساتھ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ علیزہ چینج کر کے آئی اور آتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، تھکن سے جسم چور چور ہو رہا تھا۔ یہ سب سوچتے اچانک اس کے ذہن میں 3 دن پہلے والا واقعہ آیا۔ کون تھا وہ بھلا، اس پر حملہ کیوں ہوا تھا؟ اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ انجان وجود جو ایک کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا اور دوسرا اس سے سب سے بے خبر تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت کس موڑ پر دونوں کو ملاتی ہے۔ کیا مقدم اپنی پہلی نظر کی محبت کو حاصل کر سکے گا؟ کیا اس کی خواہش پر کن فرمایا جائے گا؟ آج علیزہ کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ یونیورسٹی کے سامنے عاصم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی عائشہ اور مریم کا انتظار کر رہی تھی۔ اف یہ نالائق لڑکیاں کہاں رہ گئی؟ علیزہ نے بے آزاری سے کہا، کیونکہ اسے انتظار کرتے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ آج تو میں نہیں چھوڑوں گی انہیں۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ سامنے سے وہ دونوں چلی آ رہی تھیں اور ایسے چلی آ رہی تھی کہ جیسے یونیورسٹی ان کے دادا ابو نے بنوائی ہو جو یہ لیٹ ہو جائیں اور وہ کچھ نہ بولیں۔ علیزہ گاڑی سے نکلی اور عاصم کو جانے کا بول کر ان کی طرف بڑھ گئی جو کیٹ واک کرتی آ رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی تم لوگوں کے چچا کے سسر کی ہے نا جو اس طرح جم کے چل رہی ہو؟ علیزہ کافی غصے سے بولی۔ او مائی گاڈ سویٹ ہارٹ، کتنی پیاری ہے۔ اب عائشہ علیزہ کے گلے ملتے شوق لہجے میں بولی اور مریم اس کی ایکٹنگ پر کہہ لگا کر ہنسی۔ شرم کر لو نالائقو، شرم کر لو نالائق عورتوں، پہلا دن ہے یونیورسٹی کا اور تم لوگوں کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ اگر میرا پہلا لیکچر مس ہوا تو چھوڑوں گی نہیں تم دونوں کو۔ علیزہ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اچھا میری جان غصہ تو نہ کرو، آؤ ہم چلتے ہیں، اس کی تو اور ایکٹنگ ہی ختم نہیں ہونی۔ مریم علیزہ سے بولتی اس لیے آگے کو بڑھنے۔ ارے بے وفا لڑکیوں مجھے لیتی جاؤ، عائشہ نے پیچھے سے آواز لگائی اور دوڑ کر ان کے پیچھے گئی، کہیں یہ دونوں واقعہ اسے یہاں نہ چھوڑ جائیں۔ ان تینوں کو پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اب ان کا آخری لیکچر تھا جو کہ فری تھا، اس لیے وہ اب کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یار آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ مریم نے علیزہ
اور عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ علیزہ کی طرف سے جواب آیا، اچھا میری بات سنو، کچھ دنوں تک ماما بابا کی اینیورسری ہے تو تم لوگ تیاری کر کے رکھنا، اپنی اور میرے ساتھ گھر بھی ڈیکوریٹ کروانا ہے۔ علیزہ عائشہ اور مریم سے مخاطب ہوئی، اوکے ٹھیک ہے، جواب دونوں کی طرف سے آیا۔ چلو ٹھیک ہے، عاصم لینے آ گیا ہے مجھے، میں چلتی ہوں۔ ہاں ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ تینوں اپنے بیگ اٹھائے یونیورسٹی سے باہر آئی اور اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ آج مقسم کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی اور وہاں سب نے اپنی اپنی کمپنی کا ریکارڈ پیش کرنا تھا۔ چونکہ یہ پروجیکٹ بہت بڑا اور خاص تھا، اس لیے مقسم اپنی نمبر اٹریکشن دینا چاہتا تھا۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا تو وہ داد اور اپنی سختی کے ساتھ اندر داخل ہوا اور آ کر نشست سنبھالی تو سامنے نظر اپنی دشمن عورت پر گئی اور دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کی۔ میں بیٹھے وجود کی غصے سے رگیں تن گئی۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سب نے باری باری اپنی کمپنی کا ریکارڈ پیش کیا اور آخر کار مقدم نے کرنا تھا، جو وہ کر کے بالکل ریلیکس انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو ہماری اس کمپنی کا پروجیکٹ ہم MMA انڈسٹریز کو دیتے ہیں نام اناؤنس ہونے کے بعد سب مقدم کے گلے ملے اور مبارکباد دینے لگے۔ تو جیت لی یہ بازی بھی تم نے، بازی جیتی نہیں جاتی جہان زیب، احمد خان، بازی کھیلی جاتی ہے اور میں بہت پرانا کھلاڑی ہوں اور یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، مقدم نے زج کرنے والے انداز میں بولا اور جہان زیب کو تپا گیا۔ تم سے خونی رشتہ نہ ہوتا وہ تمہارا کبھی لحاظ نہ کرتا، مگر چچا جان بہت عزیز ہیں مجھے اور اب تو تم سے بدلہ ضرور لوں گا میں، جہان زیب نے گرا کر مقدم کو بولا، جبکہ مقدم کا قہقہ بلند ہوا۔ آل دی بیسٹ مقدم، جہان زیب جو انگوٹھے سے اشارہ کرتے میٹنگ روم سے نکل گیا۔ جہان زیب نے کرسی اٹھا کر زمین پر دے ماری، اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہیں مقدم، میر احمد کسی صورت تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب وہ غصے سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ مقدم اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ کامین، مقدم کا جواب سنتے ہی داد اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر آپ کو کچھ بتانا ہے؟ بول سر، وہ پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کیا ہوتا ہے؟ داد بی بی بولو، اسے مقدم نے داد کو ٹوکا۔ سوری سر، وہ بی بی جی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ خاور حسن نے کچھ آدمی ان کے پیچھے لگا رکھے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں، موقع ملتے ہی وہ بی بی پر حملہ کریں گے۔ اس دن آپ پر جال بچھایا تھا۔ بی بی نے تو خاور حسن کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ لگتی ہے، اس لیے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بی بی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ داد کی بات سن کر مقدم کے جسم میں خون آگ کی طرح گردش کرنے لگا، جسم کی نیلی رگیں تن گئی اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا، جبکہ آنکھوں میں اتنی خوفناک وحشت تھی کہ داد کی ہمت ہی نہ ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ اس کی اتنی جرأت! مقدم بول کر اٹھا اور باہر کو جانے لگا جب داد نے مخاطب کیا، السلام علیکم۔ داد نے مخاطب کیا، سر وہ خاور حسن ملک سے باہر گیا ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ داد کی بات سن کر مقدم ایک جھٹکے پیچھے مڑا اور بولا، داد مجھے ایک دن میں وہ سارے آدمی چاہیے جو خاور نے لگا رکھے ہیں، اور اگر نہ ملے تو تمہیں نہیں چاہیے۔ مقدم نے دہار کر کہا تو داد کو خوف آنے لگا۔ جی سر، شام تک وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے۔ گڈ، جاؤ اب۔ مقدم بول کر اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا اور ٹیبل سے اٹھا کے سگریٹ سلگائی اور فون میں علیزہ کی تصویر نکال کر سامنے کی۔ میری شہزادی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک مقدم میر کی سانسیں ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا جب تک مقدم میر کی سانسیں ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے جرأت نہیں کر سکتا۔ مائی لٹل گرل، علیزہ کی تصویر سے مخاطب ہوا اور مسکرا کر کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں موند لی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب سردار وال کے کیمروں کو ہیک کیا گیا۔ کیمرے ہیک کرنے کے بعد مقدم دیوار پھلانگ کر گھر کی بیک سائڈ پر داخل ہوا اور لان میں آ کر اپنی اور چڑھ گیا۔ اوپر وہ بہت مشکل سے آیا تھا، یہ تو شکر تھا کہ کھڑکی بند نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور کمرے میں نظر دوڑائی تو سامنے بیڈ پر دشمن جاں کو سوتے پایا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور جھک کر بہت غور سے علیزہ کو دیکھنے لگا، جو سوتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مقدم مسکرایا اور نظر اس کی آنکھوں پر گئی جن سے میڈم نے پہلے وار میں ہی محترم کو اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ مقدم نے اس کی آنکھوں کو چھونا چاہا پر رک گیا۔ تم صرف میری ہو لٹل گرل، اور مقدم میر تمہیں حاصل کر کے ہی رہے گا۔ میرے حواسوں کو قابو کر رکھا ہے تم نے، چھوٹی سی ہو اور دن رات مجھے تنگ کرتی رہتی ہو۔ اچھا نہیں کرتی یہ
تم انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ محرم بن کر مکرم مسکرایا اور پیچھے ہٹ گیا اور جو کام کرنے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ اپنا کام کر کے وہ پھر علیزہ کی طرف آیا جو ہر چیز سے بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ مکرم آنکھوں کے رستے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ تم جلد میری دسترس میں ہوگی میری جان، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا بھی لٹا سکتا ہوں۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک آخری نظر علیزہ پر ڈال کے جس راستے آیا تھا اس راستے واپس لوٹ گیا۔ مکرم کی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ فریش ہو کر اس نے نماز پڑھی، کچھ سوچتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کچھ بٹن پریس کیے تو اسکرین پر ایک کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ کمرہ روشن تھا، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اسکائی بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے ساتھ بڑی سی چادر سے حجاب کیے اپنے آپ کو مکمل چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ باہر آ کر اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگی۔ مکرم کو وہ اس وقت کوئی فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا مانگی اور جائے نماز اٹھا کر چادر ہٹا دی۔ الماری میں سے ہم رنگ دوپٹہ لیے اس نے اچھے سے سر پر لیا اور اپنا فون پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ اور مریم کو ٹائم سے آنے کا میسج کر کے فون رکھ دیا اور کمرے سے جانے کی نیت سے بیڈ سے اٹھی۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئی تھی کہ کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی۔ مکرم بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے واپس قدم لیے اور تھوڑا نیچے کو جھک کر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آہ! علیزہ ایک دم چیخ اٹھی اور اچھل کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ ماما سم احمد! وہ بہت اونچا چیخی۔ مکرم کی تو جان حلق پر اٹک گئی۔ کیا ہوا آپی؟ احمد بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ احمد وہ چوہا! بس پھر علیزہ کے کہنے کی دیر تھی۔ احمد علیزہ سے بھی زیادہ اونچا چیختا ہوا بیڈ پر چڑھ گیا اور علیزہ کے ساتھ چپک گیا۔ آہ! ماما بابا بھائی بچاؤ! علیزہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ الٹا ہاتھ لا کر رکھ کے تھپڑ جھاڑ دیا احمد کو۔ نالائق انسان! میں نے تمہیں بچانے کے لیے بلایا تھا، ڈرانے کے لیے نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پاؤں پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک نہیں بلکہ دو چوہے اس کے بیڈ پر تھے۔ آہ! یہ چھلانگ لگا کر علیزہ بیڈ سے اتری اور صوفے پہ چڑھ گئی۔ احمد کا حال بھی یہی تھا۔ ماما بابا عمر کوئی نہیں آیا! وہ پھر سے چیخی۔ سم ادھر آؤ! زور لگا کر چیخی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ عاصم اور عمر بھاگ کر اندر آئے۔ پیچھے علی بھی موجود تھا۔ کیا ہوا آپی؟ آپ دونوں ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ عاصم نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ سم چوہا علیزہ نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ عمر اور عاصم نے ملازموں کے ساتھ مل کر بہت مشکل سے چوہے پکڑے اور علیزہ احمد نے سکون کا سانس لی۔ آپی اب آپ آرام کریں، جو کرنا ہے آرام سے کریں، اب ادھر کوئی چوہا نہیں۔ عاصم نے علیزہ سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی ہوں اور تم آج یونیورسٹی نہ آنا لینے۔ فوڈ ریسٹورنٹ میں آنا آج مریم اور عائشہ کے ساتھ، مجھے وہاں لنچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپی، اور اس کو بھی لے کے جاؤ ورنہ مجھ سے پیٹے گا یہ، علیزہ نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ منہ بسوڑ کر رہ گیا، جبکہ علی کہتا لگا کر احمد کو شرارتی نظر سے دیکھنے لگا۔ آپی اب ایسے تو نہ کرے، میں بھی ڈر گیا تھا۔ احمد نے مسکین سی شکل بنائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ تم لوگ، میں تیار ہو کر آتی ہوں، علیزہ کہہ کر اٹھنے لگی تھی کہ علی کی آواز آئی۔ آپی چوہا! علیزہ فوراً چیخ کر صوفے پر کھڑی ہو گئی، جبکہ علی اور عاصم کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ دونوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب علیزہ نے پاس پڑا شو پیس اٹھا کر علی کو مارا جو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ دفعہ ہو جاؤ نالائکو یہاں سے ورنہ سر پھاڑ دوں گی تم سب کا، علیزہ غصے سے بولی اور ان لوگوں نے جانے میں ہی بہتری سمجھی ورنہ کیا پتا وہ واقعی ان کے سر پھاڑ دیتی۔ ان کے جاتے ہی علیزہ نے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ اف اللہ، آج تو میرا دل ہی بند ہو جانا ہے۔ اور یہ چوہے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کھڑکی کس نے کھولی ہے؟ میں تو یہ کام کبھی نہیں کیا۔ پھر کس نے کھولی؟ وہ یہ سب باتیں خود سے کر رہی تھی اور مکرم اپنی ہنسی دبائے اپنی معصوم پری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف معصوم دکھتی نہیں تھی، وہ سچ میں بہت معصوم تھی، چھوٹی سی بچی کی طرح۔ علیزہ نے اپنی سوچوں میں جھٹکا اور چینج کرنے چلی گئی۔ بھی لیپ ٹاپ بند کرتا آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ نیند اسے اب آنی نہیں تھی اور اگر مزید علیزہ کو دیکھتا تو خود پر کنٹرول مشکل تھا، جو مکرم نہیں چاہتا تھا۔ اسے خود کے جذبات کو قابو کرنا آتا تھا، ایسے ہی تو وہ کامیاب مرد نہیں تھا جسے ایک دنیا جانتی تھی، جس کی وحشت سے ایک دنیا ڈرتی تھی۔ علیزہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اسے گھر میں کچھ خاموشی سی لگی۔ واپس آ کر دیکھنے کا سوچ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر آئی تو لاؤنج میں سے بابا اور ماما کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ابراہیم، علیزہ کی خالہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، علیزہ سلام کہہ کر بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، سب نے سلام کا جواب دیا۔ کیسے علیزہ؟ ابراہیم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟
میں بھی ٹھیک ہوں، کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ بہت بہترین بھائی، آپ بتائیں خالہ جان کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ علیزہ مسکرا دی اور ابراہیم نے بہت غور سے اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھا۔ ماما بابا آپ دونوں کی طبیعت کیسی ہے؟ علیزہ نے اپنے ماما بابا سے پوچھا۔ الحمدللہ بیٹا ہم ٹھیک ہیں، آپ ابھی آئی ہو یونیورسٹی سے، تھک گئی ہوگی، آپ آرام کریں، بابا نے علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، علیزہ ان سے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگزم گھر واپس آیا تو اس کا فون بجنے لگا، دیکھا تو رضیہ بیگم کا فون تھا۔ مگزم نے کال ریسیو کر کے فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام میرا شہزادہ، کیسے ہو؟ ماں جی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ماں جی، بابا کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں وہاں؟ ہاں یہاں سب ٹھیک ہیں، اور تم کب آ رہے ہو؟ بس ماں جی آفس کے کچھ کام ختم کرنے ہیں، وہ ختم ہو جائیں تو میں خود آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، دھیان رکھنا اپنا، خدا حافظ۔ خدا حافظ ماں جی۔ مگزم فون رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ نہا کے باہر نکلا تو صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، اور پھر ایک دم اٹھا اور پاس پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کچھ بٹن پریس کیے۔ اب اس کے سامنے علیزہ کے روم کا منظر تھا۔ علیزہ بہت بڑی طرح سے اپنے نوٹس سے الجھی ہوئی تھی۔ سارے بیڈ پر کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر علی اپنی کتابیں لیے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ احمد سر علیزہ کی گود میں رکھی اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ وہ تینوں بہن بھائی اس وقت کسی سائنسدان سے بھی زیادہ مصروف نظر آ رہے تھے۔ مگزم یہ سب دیکھ کر مسکرا دیا۔ بن کر بیٹھو، اٹھو ادھر سے، مجھے تنگ نہ کرو، علیزہ خاصی جھنجھلائی ہوئی بولی۔ اب یار کیا ہے آپ کو، مجھے ایسے بہت اچھے سے یاد ہو جاتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ عمر اسے بتا رہا تھا جیسے بہت راز کی بات ہو۔ او ہیلو، اٹھ ادھر سے، کیوں تنگ کر رہا ہے آپی کو؟ علی احمد کے سر پر سوار ہو گیا۔ تمہیں کیا ہے، اپنا کام کرو، بہن ہے یہ میری، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ احمد نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو میری کون سی خالہ لگتی ہے، میری بھی تو بہن ہے۔ اب عزت سے اٹھ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ او جاؤ کام کرو اپنا جا کے۔ او جاؤ کام کرو اپنا جا کے۔ آئے بڑے مجھے میری بہن سے دور کرنے والے۔ احمد نے علی کو ہری جھنڈی دکھائی تو کمینے ابھی کچھ اور بھی بولتا، علیزہ نے اٹھا کے کتاب دونوں کے سر پر دے ماری۔ نالائق انسانوں، تم لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے ہاتھ کا ڈوز لے کر ہی سکون آتا ہے؟ علیزہ نے گھورتے ہوئے کہا۔